محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح کا اجالا چھانے لگا، لیکن میری رات ہمیشہ کے لیے اندھیری ہو گئی۔ میں اپنے پلنگ پر آڑی ترچھی ہو کر ایسے لیٹی ہوئی تھی جیسے جان نکل گئی ہو اور ایک زندہ لاش موجود ہو۔ میری زندگی میں ایک سیاہ رات آ کر پوری زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے کر رہ گئی تھی۔ زندگی نے ایک ایسا روح بدلا تھا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، اور آج جب میں ہر چیز کو بھلا کر آگے بڑھی تھی تو ایک دم سے زمین پر آ گری تھی اور بری طرح زخمی ہو گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے زخم کبھی بھی نہیں بھریں گے اور ہمیشہ تازہ ہی رہیں گے۔ دل کا زخم بہت بھاری ہوتا ہے، انسان اس کا بوجھ نہیں سہ سکتا۔ میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ بمشکل خود میں ہمت مجتمع کر کے میں اٹھی۔ حلق خشک ہو رہا تھا، پانی کی شدید پیاس لگی تھی۔ کل رات سے میں بغیر کھائے پیے اپنے کمرے میں بند ہو کر بیٹھی تھی۔ مجھے اپنا فیصلہ انتہائی غلط لگا تھا۔ میں نے اپنے لیے غلط راستہ چنا تھا کیا؟ یہی سوال بار بار میرے ذہن میں پیدا ہونے لگا، لیکن میرے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ بمشکل کھڑی ہو کر میں نے اپنے لیے گلاس میں پانی بھرا، اور جیسے ہی چل کر کمرے میں آئی تو آئینے میں اپنے جھریوں زدہ چہرے کو دیکھنے لگی، جس پر نہ جانے کتنے صدیوں کی داستان رقم تھی۔ ان داستانوں میں غم ہی غم تھے، خوشی کی خاطر ایک جھلک بھی کوئی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ میری نظر ہوتے ہوئے میرے سر پر موجود ایک بڑے سے گھومڑ پر پڑی جو شدید سرخ ہو رہا تھا۔ میں حیرانی سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اپنے سر پر آئے زخم کو دیکھنے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے ایسا لگا کہ میری آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ گرم لاوا بہہ کر نکل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ میرے دل میں موجود زخم کو ایک بار پھر سے ہرا کر رہا ہے، جو کبھی بھرے ہی نہیں تھے، تازہ ہی دل کے اندر چھپے بیٹھے تھے، بس میری ہی نظروں سے اوجھل ہوئے تھے۔ میں نے تو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی راہ پر قدم بڑھائے، لیکن میرے قدم ہی پھسل پڑے اور میں اوندھے منہ گر گئی تھی۔ لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ پچھلی رات کا منظر پوری جزیات کے ساتھ میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ میرے شوہر سے جس بات پر میری لڑائی ہوئی تھی وہ ناقابل یقین تھی۔ میں نے کبھی اندازہ بھی نہیں لگایا تھا کہ مجھے اپنے وجود کے حصے کو یاد کرنے پر اس قدر سخت باتیں سننے کو ملیں گی۔ شاید میں نے اس انسان کو پہچاننے میں غلطی کر دی اور اپنا دل کھول کر بیان کر دیا تھا، لیکن پھر بعد میں مجھے اس پر جی بھر کر پچھتانا پڑا۔ میرے ذہن میں شدید آندھی طوفان جنم لینے لگے اور سر چکرانے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے چکراتے سر کو اپنے دونوں ہاتھوں سے کام کر اپنے ہوش کو بحال کر دی، دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں حیرت سے اچھل پڑی کہ اس وقت دروازے پر کون ہو سکتا ہے۔ جلدی جلدی اپنے چہرے پر مڑے مڑے آنسوؤں کے نشانات کو صاف کیا، سر پر چادر اوڑھ کر اس گھومڑ کو چھپایا جو ایک چوٹ کی بدولت میرے سر پر جگمگا رہا تھا، اور تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ مجھے امید تھی کہ شاید میرے شوہر کو احساس ہوا ہو، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھول کر سامنے کی طرف نظر دوڑائی تو یہ دیکھ کر میرے حواس باختہ ہو گئے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا سامنا ان تمام لوگوں سے ہوگا جو اس وقت میرے گھر کی دہلیز پر کھڑے تھے اور آنکھوں میں بے پناہ سوالات لیے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھتے ہی میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور منہ پر کپڑا رکھ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں ان کے ساتھ یوں کبھی آمنا سامنا ہوگا۔ میں تو سمجھی تھی کہ اب میں کبھی بھی ان سے ملاقات نہیں کر پاؤں گی، لیکن میرے سامنے ایک معجزہ زندہ سانس لے رہا تھا، اور میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے آنکھوں میں بے شمار آنسو لیے ان کی جانب دیکھ رہی تھی جو اس وقت دہلیز میں میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں روتے روتے اپنے حالات کو یاد کرنے لگی کہ میرے تمام اپنے مجھ سے بیگانہ ہو گئے تھے اور میں ان سے ملنے کی امید ہی چھوڑ چکی تھی۔ میرے حالات نے مجھے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میری زندگی اس قدر دردناک تھی کہ میں کبھی کسی دشمن کو ایسی دعا نہ دیتی کہ تم میری جیسی زندگی گزارو۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے سبق سیکھے، اور آج ہاتھ میں
جو زندگی کا سب سے بڑا سبق ملا تھا، جسے میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی زندگی کی ڈائری میں رقم کرنے لگی تھی۔ یہ سبق ہی ایسا تھا تو سنہری حروف میں لکھنے کے قابل۔ میری زندگی کی کہانی اسرار سے بھرپور ہے اور درد کی گہری لکیریں اس میں موجود ہیں۔ ہر لکیر اپنے اندر ایک پوری کہانی سموئے ہوئے ہے۔ لیکن آج میری دہلیز پر جو کھڑے تھے، انہیں دیکھ کر ایسا لگا تھا کہ جیسے میری زندگی کی کہانی کو انجام ملنے والا ہے۔ اب یہ انجام خوشگوار تھا یا ناخوشگوار تھا، میں کچھ بھی کہہ نہیں سکتی تھی۔ بس میں خالی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں پتا تھا تمام لوگ وہاں کیوں موجود ہیں، مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میرا ذہن تو ماضی میں سفر کرنے لگا اور میری زندگی کی کتاب میرے آگے سے کھل کر رہ گئی تھی، جس سے میں چن کر اپنی زندگی کی کتاب کے باب میں سے اپنے غم کے اوراق پڑھنے لگی۔ میرا نام فائزہ راشد ہے۔ میں اپنے والدین کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ میرے والدین ایک روشن خیال گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے بڑی دونوں بہنوں کو بھی اچھی تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیم کے زیور سے بھی انہیں آراستہ کر دیا تھا۔ مجھ سے بڑی دونوں بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ ہمارا ایک ہی بھائی تھا اور اس کے بعد میں سب سے چھوٹی بہن تھی۔ امی ابو کی لاڈلی تھی۔ کہتے ہیں نا، لاڈلے سب سے زیادہ خوار ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا تھا۔ میں خوبصورت تھی، ذہین تھی، حسین تھی، لیکن میرے نصیب سیاہ ترین تھے۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ زندگی میں جو ماں باپ کے اس قدر لاڈلے ہوتے ہیں، انہیں زندگی خوار بھی اس قدر زیادہ ہی کرتی ہے کہ انہیں دن میں تارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے انٹرمیڈیٹ کے بعد ایک سکول میں جاب کرنا شروع کر دی تو وہاں ایک طالب علم کی ماں نے مجھے اپنے بھائی کے لیے پسند کر لیا تھا۔ ہمارے ہاں رواج تھا کہ برادری سے باہر شادی نہیں کی جاتی تھی، لیکن اب اکثر لڑکے برادری سے باہر شادی کرنے لگے تھے تو برادری والوں نے احتجاج کیا کہ پھر برادری کی لڑکیاں کس سے شادی کریں گی۔ امی ابو نے بھی یہ بات سنی تھی، چنانچہ انہوں نے زیادہ دھیان نہ دیا۔ لیکن جب میرا رشتہ ایک دوسری برادری سے آیا تو امی ابو نے کچھ نہ سوچا، بس چھان پھٹک کروا کر جب دیکھا کہ لڑکا اچھا خاصا ہے، اچھا کما لیتا ہے، دونوں نے میری منگنی طے کر ڈالی تھی۔ خاندان والوں نے دھمکیاں دی کہ وہ ہم سے اپنا تعلق توڑ ڈالیں گے، لیکن ابو جان نے ان کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی، کیونکہ ابو جان کو معلوم تھا کہ جلد یا بدیر برادری والے خاندان سے باہر شادی کرنے کو قانونی قرار دے دیں گے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ابو جان کا فیصلہ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ میرے سسرال میں صرف میری ایک نند تھی اور میرے شوہر تھے۔ کوئی جھنجھٹ نہ تھی، لیکن میرے لیے ایک اتنا بڑا امتحان منہ کھولے کھڑا ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آتے چلے گئے، میرے چہرے پر لالی کھلتی گئی۔ شادی والے دن ٹوٹ کر روپ آیا ہوا تھا۔ لوگ مجھے حیرانی سے دیکھتے رہ گئے اور میں اپنی سہانی قسمت کا خواب لے کر اپنے سسرال آ گئی تھی۔ سسرال آتے ہی میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے سسرال میں کوئی ظالم تھا، لیکن میری قسمت نے میرے ساتھ جو کھیل کھیلا، اس کی بنا پر میں بالکل ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ شروع کے دن تو بہت اچھے اور خوبصورت گزرے تھے۔ میرے شوہر بہت اچھے، نیک، فرما بردار اور خوف خدا رکھنے والے انسان تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی ماں اور میرے درمیان ایک بہترین توازن قائم کیا ہوا تھا۔ وہ چونکہ لاڈلے تھے، اس لیے ان کی ماں کو ان سے امیدیں بھی زیادہ تھیں۔ میں خود بھی انہیں یہی کہا کہ آپ اپنی ماں کی طرف توجہ اور جھکاؤ زیادہ کریں۔ وہ میری اس بات پر بے تحاشا خوش ہو جایا کرتے تھے۔ 1 مہینے کے بعد ہی میں امید سے ہو گئی تھی اور اس بات نے میرے پورے سسرال میں خوشی کی لہر دوڑا ڈالی۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میں ایک ایسی نظر بد کی لپیٹ میں آنے والی ہوں جو مجھے جلا کر راکھ کر ڈالے گی۔ ابھی میرے حمل کو محض 2 مہینے کا عرصہ گزرا تھا کہ میری ساس شدید بیمار پڑ گئیں اور گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر آن پڑی تھی۔ 2 مہینے کا حمل، وہ بھی پہلی بار کا، اور اوپر سے گھر کی ساری ذمہ داریوں نے مجھے چکرا کر رکھ دیا۔
میرے شوہر کی ساری توجہ اپنی ماں پر ہوتی اور میں اکیلی جان پورے گھر کے لیے ہلکان ہوتی پھرتی۔ ان کے گھر کے اصول بھی پکے تھے اور کوئی کیسی بھی صورتحال کیوں نہ ہو جائے وہ اصولوں کو توڑتے ہی نہیں تھے۔ میں ان اصولوں کی پاسداری کرتے کرتے تھک گئی تھی۔ حمل کو چوتھا مہینہ شروع ہوا تو ساس اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی اور شوہر کو اتنا گہرا صدمہ لگا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک خول میں بند کر لیا اور وہ اس خول سے باہر آنے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ میں ان کی دل جوئی کرنے کی ہر ممکن حد تک کوشش کرتی رہتی، لیکن خود مجھے بھی تو توجہ اور وقت درکار تھا۔ میں نے صبر شکر کر کے اپنی اس پریگننسی کو گزار ہی لیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چاند سی بیٹی عطا کی تو میرے شوہر جیسے اس خول سے بالآخر باہر آ ہی گئے تھے، اور تب انہیں اندازہ ہوا کہ انہوں نے میرے اس پورے حمل میں میرا ذرا برابر بھی خیال نہیں رکھا تھا اور نہ ہی میری دلجوئی کی، لیکن میرے لیے یہ احساس ہی کافی تھا کہ انہیں میرے بارے میں اس بات کا احساس تو ہوا۔ میں اسی پر صبر شکر کر کے زندگی گزار رہی تھی۔ پہلے بچے میں کسی کا ساتھ بھی نہ تھا۔ امی جان صبح سے لے کر شام تک میرے ساتھ ہوتی، لیکن باقی کا پورا دن مجھے بچے کے ساتھ جاگنا پڑتا۔ دن یوں ہی گزرتے چلے جا رہے تھے۔ جب میری بیٹی 2 سال کی ہوئی تو اس کے بابا جان کی نوکری چلی گئی، اور تب سے ہمارے حالات اس قدر برے ہو کر رہ گئے کہ گھر میں فاقوں کی نوبت آنے لگی۔ تب بھی میں نے صبر شکر کے ساتھ زندگی گزاری۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خوشخبری دی جس پر مجھے سمجھ نہ آئے کہ میں خوشی مناؤں یا ماتم مناؤں، کہ میں اپنی ایک اولاد کے خرچے پورے کرنے کے بھی قابل نہیں تھی، اور ایسے میں دوسری اولاد کی خوشخبری ملنا انسان کو مزید ڈپریشن کا مریض بنا دیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ جیسے تیسے کر کے اس پریگننسی میں مجھے ذرا بھی سکون نہ ملا، کیونکہ میں نے شوہر کا ساتھ دینے کے لیے گھر میں ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ بیٹھ کر میری کمر اکڑ جاتی، اور پھر باقی کا سارا دن گھر کے کام، بیٹی اور شوہر کو دیکھنا پڑتا۔ یہ میری زندگی کی مشکل ترین دن تھے، لیکن ابھی تو صرف یہ آغاز ہی تھا۔ آگے جو کچھ ہونا تھا، اگر وہ مجھے پہلے سے معلوم ہوتا تو میں کبھی بھی شادی نہ کرتی۔ میرے شوہر ایک بار پھر سے صدمے میں جی رہے تھے کہ ان کی اچھی خاصی نوکری، جو کہ کافی پرانی تھی، ایسے اچانک چھوٹ گئی کہ انہیں یقین ہی نہ آیا۔ میں نے انہیں دلاسا دیا، تسلی دی کہ میں ان کے لیے اپنا زیور تک بیچنے کے لیے راضی ہو گئی تھی، لیکن وہ جیسے اس صدمے کے تحت زندگی گزارنے لگے۔ وہ خوددار تھے۔ انہوں نے میرا سونا لینے سے انکار کر دیا تھا اور فیکٹری سے پلاسٹک کی تھیلیوں کا مال اٹھا کر سائیکلوں پر مختلف دکانوں کو فراہم کرنے لگے تھے، جس سے گھر کی دال روٹی چلنے لگی۔ گھر کے باقی اخراجات میرے ٹیوشن سے پورے ہونے لگے تھے۔ جیسے کھینچا تانی کر کے دن نکلنے لگے۔ ابھی میرے شوہر کو دوسرا کام شروع کیے دوسرا ہفتہ ہی تھا کہ ایک دن ایک ایسی خبر میرے گھر پر پہنچی جس نے سر سے لے کر پیر تک مجھے بری طرح توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا تھا، اور میں سنبھل ہی نہ سکی تھی۔ آج تک اسی خبر کے زیر اثر زندگی گزار رہی ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ میرے شوہر سائیکل پر مال سپلائی کر رہے تھے۔ ایک ٹرک نے انہیں پیچھے سے زور سے ٹکر ماری اور وہ اچھل کر پتھر سے جا کر ٹکرا گئے، اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہیں اگلی سانس لینے کا موقع بھی نہ ملا۔ میں اس وقت دوسرے حمل کے 5ویں مہینے سے تھی۔ جب گھر پر یہ خبر پہنچی تو کوہرام سا مچ گیا تھا۔ میں نے اپنی حالت رو رو کر بری کر ڈالی، لیکن یہ ایک ہی تو سہارا میرے پاس بچا تھا، وہ بھی مجھ سے چھن گیا۔ میرے ماں باپ نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا کہا، لیکن میں اب وہاں بھلا کیسے جا سکتی تھی کہ وہاں تو بھابھی کا راج تھا۔ شوہر کی حیاتی میں بھی میں وہاں نہیں جاتی تھی کہ بھابھی کو ہمارا وہاں جانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ لیکن اب تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میری زندگی بالکل ختم ہو کر رہ گئی ہے اور میں ایک زندہ لاش بن کر جی رہی ہوں۔ لیکن میں نے خود میں حوصلہ پیدا کیا کہ ایک دن تو جان میرے اندر پل ہی رہی تھی اور میری بیٹی میرے آسرے پر جی رہی تھی۔ اگر میں ہمت نہ کرتی، حوصلہ نہ دکھاتی، تو ان دونوں کو کون سنبھالتا؟ اب میں نے پہلے سے زیادہ خود کو مضبوط کیا، اپنی کمر کس لی اور اپنی بیٹی
اور آنے والے بچے کے لیے خود کو وقف کرنے کا سوچ لیا۔ اس حالت میں بھی ایک بچی کی ساتھ عدت ختم ہونے کے بعد میں نے اپنے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرنا شروع کر دیا تھا۔ صبح سویرے 8 بجے گھر سے نکل جاتی، میرے ساتھ میری بچی بھی ہوتی اور ایک جان میرے اندر پڑ رہی تھی۔ اس قدر مشکل حالات میں نے لوگوں کے گھروں کے رات کے 10 بجے تک کام کاج کیے ہوئے ہیں۔ محلے کے لوگوں کو میرے حالات کا بخوبی علم تھا، انہیں اچھی طرح پتہ تھا کہ میں ایک بیوہ ہوں۔ چنانچہ جب کبھی کسی شادی والے گھر میں برتن دھونے ہوتے یا پھر کسی کی میت کے موقع پر وہاں کھلائے جانے والے کھانے کے برتن دھونے ہوتے یا رضائیاں چٹائیاں دھونی ہوتیں یا پورے گھر کی صفائیاں کرنی ہوتیں تو مجھے یاد کیا جاتا تھا۔ میں فائزہ ماسی کے نام سے مشہور ہو گئی تھی۔ اب جہاں کہیں کسی کام کی ضرورت ہوتی تو مجھے بلا لیا جاتا۔ اکیلی عورت کا جینا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ جہاں بھی کام کاج کے لیے جس گھر میں قدم رکھتی وہاں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور موجود ہوتا جس کی بنا پر مجھے وہ کام چھوڑنا پڑتا اور میں ایک نئے کام کی تلاش میں نکلتی۔ میں نے ہزاروں تنخواہ والے کام صرف اس لیے چھوڑ ڈالے کہ وہاں کے مردوں کی آنکھوں میں حیا موجود ہی نہ تھی اور میرے اندر حیا ابھی ختم ہی نہیں ہوئی تھی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بیوہ ہو گئی ہوں تو کیا ہوا، بیوہ ہونے کے ساتھ ساتھ مجھ پر بے حیائی اور بےہودگی واجب تھوڑی ہو گئی ہے نا، مجھ پر حلال ہو گئی ہے جو میں اپنے سارے حدود و قیود کو بھول کر غلط راستے کی طرف نکل پڑوں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ والدین کی تربیت کی بدولت میں کبھی غلط راستے پر نہیں گئی تھی۔ حالانکہ حالات نے مجھے اکثر راتوں کو بھوکا سلانے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن پھر بھی کبھی چاہ کر بھی یہ خیالات ذہن میں نہ آئے۔ بچی بڑی ہونے لگی تو میں نے اسے سرکاری اسکول میں ڈال دیا۔ اسی دوران میرا بیٹا بھی پیدا ہو گیا تھا۔ بیٹے کی پیدائش کے وقت میں نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ بڑا ہوگا تو میری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ کیا واقعی میں میری سوچ کی وجہ سے سکون آ جاتا یا واقعی میں ایسا ہونے والا تھا؟ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آگے میرے ساتھ مزید کیا سے کیا ہونے والا ہے تو میں کبھی شادی ہی نہ کرتی، شادی کر کے کبھی اولاد پیدا ہی نہ کرتی۔ اگر انسان کو پہلے سے ہی سب کچھ معلوم ہو جائے تو وہ احتیاطی تدابیر اختیار کر لے اور کوئی غم ہی نہ پہنچے۔ خیر، اسی وجہ سے مستقبل کو انسان سے مخفی رکھا گیا ہے۔ دن گزرنے لگے، بیٹی بڑی ہو گئی تو مجھ سے کہنے لگی، اماں آپ مجھے گھر میں اکیلا چھوڑ کر نہ جایا کریں، مجھے ڈر لگتا ہے، بھائی کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے، میں تھک جاتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ رفتہ رفتہ کر کے بچے بڑے اور سمجھدار ہوتے چلے گئے اور میرے اندر سکون چھاتا گیا۔ اب یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گے۔ حالانکہ لوگوں کے گھروں کے کام کر کر کے میری کمر جھک سی گئی تھی۔ میں لوگوں کے گھروں کے کام کرنے کے بعد رات کو اپنے بچوں کو پڑھایا کرتی تھی۔ محلے کے بچوں کو علم ہوا کہ میں پڑھی لکھی ہوں اور پڑھانا بھی خوب جانتی ہوں تو وہ اپنے بچوں کو بھیجنے لگے۔ یوں میری آمدنی ٹھیک ٹھاک ہو گئی اور میں نے اپنے بچوں کو اچھے سکول میں داخل کروا دیا تھا۔ میرے نزدیک تعلیم بہت ضروری تھی جو میرے والدین نے مجھے بھی دی تھی، اگرچہ میں بہت زیادہ نہ تھی لیکن اتنی ضرور تھی کہ اچھے برے میں تمیز کر لیتی تھی۔ کام کر کر کے میرے ہاتھوں میں چھالے سے بن گئے تھے۔ میں محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پال پوس رہی تھی، یہی میرے لیے سب کچھ تھا۔ اکثر رات کو میرا بدن تھک کر تھکاوٹ سے چور چور ہو جاتا تو مجھے اپنے شوہر کی یاد آتی اور میں اپنے آپ کو چادر میں چھپائے گھنٹوں اپنے شوہر کی یاد میں روتی رہتی کہ ان سے مجھے دلی وابستگی بھی تھی۔ وہ میری ہر بات میں ساتھ نبھایا کرتے، لیکن میرا اور ان کا ساتھ بہت کم عرصے کا تھا اور یہی کم عرصے کا سوچ کر میری آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو جاتی اور میں زندگی کی ستم گری پر حیران و پریشان رہ جاتی کہ اس نے مجھے ہی ستم کے لیے کیوں چنا گیا۔ کیا میری ہمت پہلے بہت زیادہ تھی؟ یہ سوال آج بھی میرے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا کوئی جواب نہ ملنے پر خود اپنی موت آپ ہی مر جاتا ہے۔ بچے بڑے ہونے لگے تو انہوں نے مجھے کام کرنے سے منع کر دیا تھا۔ یوں پورے 25 سال کے بعد
میرے شوہر کی وفات کے بعد میں نے اپنے آپ کو آرام دینے کا سوچا بیٹا پڑھ لکھ کر نوکری کے قابل ہو گیا تو اس نے شادی کی جلدی مچا ڈالی۔ میں نے اس کی خواہش کا احترام کیا اور اس کی شادی کر ڈالی۔ دوسری جانب بیٹی کا بھی رشتہ آیا تو میں نے دیر نہ کی اور اسے بھی اپنے گھر کا کر دیا تھا۔ یہ سب کچھ جو میں نے کیا، یہ میں نے اپنی محنت کی کمائی سے جو رقم پس انداز کی تھی اسی سے سب کچھ خرچہ کیا تھا، کسی سے کچھ بھی نہ مانگا تھا۔ میں خوددار تھی، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا۔ والدین اکثر میری مدد کرنے کی کوشش کرتے تو میں انہیں روک دیتی کہ میں اتنی محنت اس لیے نہیں کرتی کہ لوگوں کی باتیں سنوں، اسے تو اس کے والدین ہی پالتے پولتے ہیں۔ میں اپنے بل بوتے پر سب کچھ کرنا چاہتی تھی، اور آج جب میرے دل سکون کے دن تھے تو مجھے بھی سکون نصیب نہیں ہوا۔ بیٹے کی شادی ہوتے ہی اس نے مجھ سے آنکھیں پھیر ڈالی۔ اسے یہ بھی یاد نہ رہا تھا کہ میری ماں نے کتنی محنت و مشقت کر کے مجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے، اور آج جب اسے واپس لوٹانے کا وقت آیا ہے تو وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا تھا۔ بیٹی اپنے گھر کی ہو گئی تھی، مجھے اس سے بھی کیا شکایت ہوتی، لیکن کبھی کبھی اسے بھی تو چاہیے تھا کہ وہ میری خیر خیریت دریافت کرتی، میرا حال چال پوچھتی۔ اکیلی بیوہ ماں کو بیٹا اور بیٹی دونوں بھول گئے تھے۔ یہ وہی بیٹا بیٹی تھے جن کے لیے میں نے اپنا آپ بھلا ڈالا، دوسری شادی تک نہ کی اور اپنا آپ مار ڈالا تھا۔ میری عمر اس وقت 45 برس تھی، لیکن میں خود کو 40 برس کا سمجھنے لگی تھی کہ حالات نے مجھے جلدی بوڑھا کر دیا تھا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ مجھے وقت دیتے، میرا خیال رکھتے۔ ابھی بھی مجھے بوڑھے کو اکیلا ہی اپنا خیال رکھنا پڑتا، اپنے کھانے پینے سے لے کر کپڑے دھونے پہننے تک ہر چیز کا خیال جب مجھے ہی رکھنا تھا تو پھر ایسی اولاد کا کیا فائدہ تھا جس کے پیچھے میں نے اپنی جوانی کے قیمتی دن ضائع کر دیے۔ اور جب لٹانے کا وقت آیا تو انہوں نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا اور اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے تھے۔ میں بوڑھی سارا دن کمرے میں اکیلی پڑی رہتی ہوں اور مجھے کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہوتا۔ بیٹا صبح سویرے جب میں سو رہی ہوتی تو نوکری کے لیے نکل جاتا، اور جب رات کو آتا تو سلام کر کے میرے کمرے کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ بیٹی کا فون آتا تو بس میری طبیعت کے علاوہ اسے ہر بات پوچھنی ضروری محسوس ہوتی، اور میں ان کے اس رویے پر دل ہی دل میں اپنے غم کو اتار دیتی کہ اس دل کے علاوہ غم کو چھپانے کا اور کوئی بھی راستہ موجود نہ تھا۔ اسی دوران میرے شوہر کے وکیل صاحب میرے گھر تشریف لائے تھے۔ ان کے بقول ان کی ایک جائیداد انہوں نے میرے نام کر رکھی تھی، اور مجھے بتایا تھا کہ وہ جلد از جلد اس کام کو مکمل کر کے میرے حوالے کر دیں گے۔ وہ وکیل صاحب ایک حادثے میں سے زخمی ہو گئے تھے، اس لیے اسے اس کام کو کرنے میں کافی عرصہ لگ گیا تھا۔ میں نے جب ان کی زبانی یہ سب کچھ سنا تو زاروں قطار رونے لگی۔ اس وقت گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے خود بخود بہہ کر آنسو پھسلنے لگے۔ میں نے انہیں کہا، یہ انعام مجھے اس وقت ملا ہے جب میرے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ میں اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ کاش وہ اس دنیا میں موجود ہوتے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتی۔ نہ جانے وکیل صاحب کو مجھ 45 سال کی عورت میں روتے ہوئے ایسا کیا دیکھا کہ انہوں نے فوراً سے مجھے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میں رونا بھول کر انہیں دیکھنے لگ گئی تھی۔ ان کی بات کا میں نے بالکل بھی برا نہ منایا۔ انہیں بھی ایک ساتھی کی اشد ضرورت تھی۔ ان کی زوجہ کا انتقال بھی حال ہی میں ہوا تھا، اور میں نے تو پورے 30 سال اپنے شوہر کے بغیر گزارے تھے۔ ایسے میں مجھے کمی محسوس ہونا تو فطری بات تھی۔ انہوں نے مجھے نکاح کا پیغام دیا تو میں نے انہیں فوراً سے قبول کر لیا تھا، اور اپنے بچوں کو جب اپنا فیصلہ سنایا تو انہوں نے مجھے بے عزت کر کے رکھ دیا تھا۔ کہنے لگے، آپ کو یہ اس عمر میں اپنے سر پر صحرا سجانے کی سوچی ہے؟ آپ کو تو شرم آنی چاہیے تھی۔ یہ سب کچھ کرتے ہوئے جب زندگی کے اتنے سال نکال لیے اکیلے تو اور بھی نکل جائیں گے۔ ایسے میں ہم پر ستیلا باپ لا کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ سب کچھ تو آپ کو مل جاتا ہے، اس کے باوجود بھی آپ کی شادی کی خواہش ختم نہ ہوئی۔
ان کی یہ بات سن کر میں ٹوٹ کر بکھر کر رہ گئی تھی۔ میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن میں نے خود کو مضبوط کیا اور نکاح کر کے وکیل صاحب کے گھر آ گئی تھی۔ میرے بچوں نے مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر ڈالا تھا۔ انہوں نے وہ سب کچھ بھلا دیا جو میں نے ان کے لیے کیا تھا۔ کیا اولاد اتنی جلدی بھول جاتی ہے؟ کہ ان کے والدین نے ان کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، یہ قربانیاں بھلانا اتنا آسان ہوتا ہے؟ بھلا یہ کوئی قربانی دینے والے سے پوچھے کہ اس کے جسم کا ایک ایک انگ اس قربانی کے پیچھے ختم ہو کر رہ جاتا ہے اور پیچھے ایک زندہ لاش رہ جاتی ہے۔ اب میں سارا دن انہیں یاد کر کے روتی رہتی۔ وکیل صاحب کی برداشت کی حد بھی ختم ہو گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھے دلاسا دیں گے، مجھے سمجھائیں گے کہ مجھے اس وقت سہارے کی اشد ضرورت تھی۔ جذباتی سہارا میرے لیے انتہائی ضروری تھا، لیکن ان کی بھی ہمت جواب دے گئی اور انہوں نے اس رات مجھے کھری کھری سنا ڈالی کہ تم ہر وقت اپنی اولاد کو یاد کر کے روتی رہتی ہو۔ میں نے تم سے شادی کر کے غلطی کر ڈالی ہے۔ وہ کسی کنواری کو چنتا تو بہتر ہوتا۔ ان کے جملے میرے اندر آری کی طرح آر پار ہو گئے اور میرے دل کو دو ٹکڑے کر دیے۔ انہوں نے غصے میں آ کر شیشہ بھی توڑ ڈالا جس کی بنا پر میں پاس کھڑی تھی، تو اس کی کرچیاں اڑ کر میرے سر میں گھس گئی تھیں اور خون بہنے لگا تھا، لیکن غصے میں انہوں نے میرا حال تک نہ پوچھا اور گھر سے نکل گئے تھے۔ ساری رات میں اس واقعے کو یاد کر کے روتی رہی تھی کہ میں نے تو اپنی زندگی میں اپنی ساتھی کی کمی دور کرنے کے لیے شادی کی، لیکن یہ کیا ہو گیا کہ نہ میرے بچوں کی طرف سے مجھے سکھ ملا اور دوسری شادی کر کے تو میں بری طرح پچھتا رہی ہوں۔ کہ وکیل صاحب کو چاہیے تھا کہ مجھے جذباتی سہارا فراہم کرتے تو میں سنبھل جاتی، صبر آ جاتا، لیکن وہ تو میری خوبصورتی کے پیچھے پاگل ہو گئے تھے، جو وقت کے ساتھ ساتھ ماند ضرور پڑ گئی تھی لیکن ختم نہیں ہوئی تھی۔ 45 سال کی عمر میں سے مجھ سے ایک جوان دوشیزہ کی ادائیں چاہتے تھے اور ایسا ممکن نہیں تھا۔ ساری رات رو رو کر گزارنے کے بعد صبح جب اپنی حالت آئینے میں دیکھی تو خود پر ہی رحم آ گیا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رو پڑی۔ ابھی میں اپنی زندگی کے ان اتار چڑھاؤ پر ماتم منا ہی رہی تھی کہ دروازہ بجا۔ دروازہ کھولا تو میرے اوسان ہی خطا ہو گئے تھے۔ پورے 1 سال کے بعد میرے گھر کی دہلیز پر میرا بیٹا اور بیٹی موجود تھے۔ ان کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ مجھے اس حال میں دیکھتے ہی مجھ سے لپٹ پڑے اور کہنے لگے، ہمیں معاف کر دیں، آپ کی قربانیوں کو ہم نے بھلا دیا۔ آپ کی یاد نے ہمیں اس قدر تڑپا ڈالا ہے کہ زندگی نے ہمیں اس پورے سال میں اس قدر ٹھوکریں لگائی ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ آپ کی دعائیں نہ ہونے کی بنا پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ خدارا ہمیں معاف کر دیں، ہم نے اپنی جنت کو اپنے ہاتھوں کھو دیا اور آپ کے فیصلے کا احترام نہ کیا۔ ہم بھلا یہ کیسے بھول گئے کہ ہم اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے ہیں اور آپ اکیلی رہ گئی ہیں۔ آپ نے ہماری خاطر شادی نہ کی اور اب جب آپ کو ساتھی کی ضرورت ہوئی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم آپ کی تنہائی کے خیال سے آپ کی شادی کرواتے۔ الٹا ہم آپ سے شادی پر ناراض ہو گئے تھے۔ پورا 1 سال آپ سے دور رہے، ہمیں معاف کر دیں۔ میں نے ان دونوں کو اپنے گلے لگا لیا تھا اور ان کے گلے لگتے ہی زاروں قطار رونے لگی۔ روتے روتے جب میں تھک گئی اور جیسے ہی سامنے نظر پڑی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ وکیل صاحب میرے سامنے کھڑے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور کہنے لگے، مجھے تمہارا جذباتی سہارا بننا چاہیے تھا، میں غلط تھا، مجھے احساس ہو گیا ہے، تم خدارا مجھے معاف کر دو، میں تمہاری زندگی کو سنوارنے کی کوشش کروں گا، اور ہاں ان بچوں کو واپس لانے کا سہرا بھی میرے ہی سر پر ہے کہ میں نے تمہاری حالت کا ان سے بیان کی اور کہا کہ تمہاری وجہ سے میں نے تمہاری ماں پر بہت زیادہ غصہ کیا ہے، میں شرمندہ ہوں، اب جب تک تم لوگ میرے ساتھ نہیں چلو گے تو میں ساری زندگی اس طرح شرمندہ ہی رہوں گا۔ ان کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو صاف صاف نظر آ رہے تھے۔ میں جو یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ اب کبھی زندگی میں دوبارہ خوشیاں نہیں دیکھوں گی، بلکہ خوشیاں تو میری دہلیز پر آئی ہی نہ تھی، ہمیشہ غم ہی رہیں گے۔ اب جب وکیل صاحب کو
سامنے ندامت میں مبتلا دیکھا تو اسی وقت سجدے میں گر گئی تھی کہ زندگی نے مجھے غموں کے کچوکے مار مار کر ادھموا کر ڈالا تھا، اور پھر ایک ساتھ ساری خوشیاں میری جھولی میں بھر دی تھی، جسے میں سمیٹ کر بھی سمیٹ نہیں پا رہی تھی۔ میری آنکھوں سے اس وقت بھی آنسو بہہ رہے تھے، لیکن یہ آنسو خوشی کے آنسو تھے، اور میں ان پر خوش تھی۔ زندگی نے اچانک ایک ایسی کایا پلٹی کہ میری اولاد بھی میرے ساتھ میری زندگی میں میرے سامنے مجھ سے معافیاں مانگنے چلی آئی تھی، اور میرے دوسرے شوہر کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اور وہ بھی میرے ساتھ نئے سرے سے زندگی گزارنے کے لیے تیار نظر آ رہے تھے۔ میں نے زندگی کی اس تبدیلی پر حیران و پریشان ہو کر بار بار اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی کہ بہت سی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد اسے بالآخر رحم آ ہی گیا، اور اب مجھے یقین تھا کہ مجھ پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، کیونکہ میں نے اپنے حصے کی ساری آزمائشیں جھیل لی تھیں، اور اب مزید مجھ میں کچھ بھی جھیلنے کی ہمت نہیں تھی۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔